یہ بتائیے گا کہ کیا انڈیا ڈپلومیٹک فرنٹ سے نکل کر فزیکل مس کیلکولیشن بھی کوئی کر سکتا ہے اس سچویشن؟ دیکھیں، انڈیا نے کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر سفارتی، قانونی اور سیاسی دباؤ ڈالے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح بلیک میلنگ کر کے، الزامات لگا کے وہ شاید اپنے آپ کو انڈین ووٹرز کے سامنے جو ہے وہ ایک بریو مین ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اور اس میں میرے خیال میں اس کو ناکامی ہوئی ہے۔ اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے جو بیان دیا ہے کہ انڈیا کا جو رسپانس ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگا، وہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر نہیں ہے، وہ بالکل نی جرک ہے اور کنفیوزڈ ہے۔ اور جو پاکستانی جواب ہے، obviously I think یہ پاکستان کے عوام کے امنگوں کی یہ پہچان کرتی ہے، اور میرے خیال میں بہت ہی یہ ایک میجرڈ، اپروپریٹ، صحیح لاؤڈ اینڈ کلیئر اور بولڈ رسپانس تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انڈین جو لیڈرشپ ہے یا انڈین جو بھی میڈیا ہے، ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ پاکستان کی اس پہ کیا پوزیشن ہے، اور یہ کہ پاکستان اس طرح کے الزامات سے نہ ماضی میں گھبرایا ہے نہ اب گھبرائے گا، اور یہ کہ انڈیا جو بھی یہ چال ہے کشمیر میں، جو کچھ وہ کر رہا ہے ان کو ٹیرر ثابت کرنے کے لیے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اور جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا سوال ہے، وہ اس نے جو بیان دیا ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ کے اوپر ایک حملہ ہے۔ جس طرح وہ دہشت گردوں کے ذریعے بلوچستان میں سی پیک پہ حملے کر رہا ہے، وہ اسی طرح ایک حملہ ہم تصور کر، اور پاکستان کو ہر قسم کا حق حاصل ہے کہ اگر انڈیا اس دھمکی کے اوپر عمل کرے گا تو پاکستان تمام ذرائع استعمال کرے گا اس کو روکنے کے لیے، اور جس میں سیاسی، سفارتی، قانونی اور فوجی جواب جو ہے وہ سارے شامل ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، پرٹیکولرلی جو یو این سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، وہ اس بات کا سخت نوٹس لیں گے کہ ایسا ایک معاہدہ جو کہ نہ صرف انڈیا اور پاکستان کے آپس کے میں جو ہے 10 سال لگے تھے اس کو جوڑنے میں، اس کے اوپر دستخط کرنے میں 1967 سے پہلے، اور اس کو سپورٹ ملتی ہے جنیوا کنونشن 1923 آرٹیکل 4 سے، امریکن بار ایسوسی ایشن کانفرنس کی اگین آرٹیکل 3 سے۔ اس کے علاوہ اس میں اسی معاہدے میں بڑا کلیئرلی ذکر ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹی اس کو ختم کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے۔ رائٹ، تو تو یہ سچویشن ہے ہمارے سامنے سے، لیکن ایک اور سچویشن یہ ہے کہ انڈیا اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ جو فالس فلیگ آپریشن سے لے کے ایک جعلی سرجیکل اسٹرائک تک کا ڈرامہ کھیلتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی، ظاہر ہے کتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی انڈس واٹر ٹریٹی کمپرومائز نہیں ہوئی، نہ اس کو وہ چھیڑ سکتا ہے، دونوں فریقین نہیں چھیڑ سکتے، اور اس کے باوجود اگر انڈیا اس دہشت گردی کے واقعے پہ جو بھی اگر وہاں پر واقعہ پیش آیا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انڈین نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، لیکن ظاہر ہے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار آج بھی کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے بھی، اور بالکل کرنا چاہیے دنیا میں کہیں پر بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، لیکن انڈیا اس کو کیسے مینیپولیٹ کر رہا ہے، ہم اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں۔ سو ڈومیسٹک آڈینس کو اپنی خوش کرنے کے لیے کیا وہ اس سے آگے جا سکتا ہے واٹر ٹریٹی والے معاملے سے؟ جیسے ایل او سی کی وائلیشن کی بھی باتیں مائیکل کوگلمن کر رہے ہیں اپنی ٹویٹ کے اندر۔ جی، اگر وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے جس طرح پلوامہ کے بعد اس نے کیا، تو اس کو جواب بھی مل گیا تھا، اور اس کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو جواب تھا وہ کتنا سوئفٹ تھا اور اگین کتنا اپروپریٹ تھا۔ اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ خود ان کے اپنے 2 جہاز گر گئے تھے، اور ان کی کتنی فریکچر ہوئی تھی کہ اپنے ہی لوگوں نے ان کا ایک ہیلی کاپٹر گرایا، اس کا سارا کرو جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے
وہ گر گیا تھا. ساتھ ساتھ ابھینندن کو جو پاکستان آرمی نے چائے پلائی تھی, اور اگر آئندہ اس طرح کی وہ حرکت کرتا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ منہ توڑ جواب اس کو ملے گا, اور اس دفعہ میرے خیال میں ابھینندن کو چائے بھی نہیں ملے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.